کہ میں اس افسر کا نام نہیں لوں گا جس نے مجھے رپورٹ دی ہے. میرے پاس سارے راز ہیں جو کچھ یہاں ہیں, کچھ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی اور ہم نے ان کو برداشت کر کے سفر میں سر میں نے بڑے بڑے اونچ نیچ کے مقام دیکھے. اٹھے گا اور ہم اٹھوائیں گے اس کو. یس وی نو, ہمیں پتا ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ آج بھی 30-30 ہزار روپے. میں نے اپنے کمرے سے باتھ روم سے ان کے کیمراز پکڑے. اس وقت کوئی دوسرا نعرہ میں لگا دیتا تو پاکستان نہیں بچتا. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آصف علی زرداری ذاتی طور پر میدان میں اتر آئے اور پوری قوم کے سامنے وہ حقائق رکھ دیے کہ تمام لوگ حیران رہے کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری کے متعلق یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری کو صدارت سے ہٹایا جا رہا ہے. مبینہ طور پر بہت سارے صحافی اس متعلق بات کر چکے ہیں. اس وقت حکومت کیا سوچ رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا حکومت میں رہ پائے گی یا نہیں, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. میدان میں ہے جس نے اس نے کہا کہ جی ہاں آپ بگ کر رہے تھے, آپ لوگ کر رہے تھے سیاست اور میرا حق تھا ڈی جی آئی کہ میں ڈی جی آئی بی کہ میں آپ کو بگ کروں. یہ تاریخ گواہ ہے, لوگ گواہ ہیں. کچھ دوست اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں, کچھ دوست نیچے بیٹھے ہوئے وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. اگر ہمیں موقع دیا بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد تو ہم نے ایک ہی نعرہ مارا کہ ہم کو پاکستان چاہیے, پاکستان کھپے. تو ہم پاکستان کو بچاتے آئے ہیں اور اب بھی یہی ارادہ ہے کہ پاکستان کو بچاتے آئیں گے, چلتے رہیں گے. یہ جمہوریت اٹھا کے چلیں گے, چاہے چھوٹی جمہوریت ہے میں سمجھ رہا ہوں, اور اس جمہوریت کو بھی کمزور کیا گیا ہے تھرو دا ایئرز, اور تھرو دا ایئرز ایولیوشن سے ہی مضبوط ہوگی. مگر جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم اس جمہوریت کو بنائیں گے, سنواریں گے, چلائیں گے. اور یہ ملک کے جو دوست مجھے کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, سر 100 موٹو میرے خلاف ہوئے ہیں, میں نے دیکھے ہیں, پر 100 موٹو ایسا ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں اس افسر کا نام نہیں لوں گا جس نے مجھے رپورٹ دی ہے. تمہیں حق کیا پہنچا کہ تم نے اس افسر سے پوچھا؟ کون سا قانون تمہیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ تم وہ افسر آ کے آپ کو پرائیویٹلی ملے اور پرائیویٹلی آ کے بریف کرے؟ اگر کچھ ہے تو آپ چارج کریں, ہمیں لائیں سامنے. آپ نے چارج کیا کیا؟ آپ 200 بندوں کو اٹھا کے کراچی سے لے آئے یہاں 100 موٹو میں اور یہاں لا کے رکھا اڈیالہ میں اور وٹنسز بنانے کی کوشش کی. اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ صاف تھے, کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی کمیشن نہیں تھی, کوئی روڈ نہیں تھا, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی, سیدھی سیدھی بات تھی, بزنس ٹرانزیکشنز تھی. اور جو ان نے گواہ بنایا اس کو بھی اللہ نے پوچھا, وہ کسٹڈی میں ہی فوت ہو گیا. میں نے اپنے کمرے سے باتھ روم سے ان کے کیمراز پکڑے اور وہ پولیس والے کو کان سے پکڑ کے میں باہر لایا. میرے خلاف ٹی ٹی پی کی بھی تھریٹس رہی ہیں, میرے خلاف اور دوسری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی تھریٹس رہی. ہاں اے پی سی میں مجھے بٹھایا جاتا تھا مگر میں اپنے شوق سے اے پی سی نہیں بلاتا تھا. حد تو یہ ہے کہ میں ایز پریزیڈنٹ جب میں اترا تو بھی ان نے اے پی سی میں ڈالا مجھے, فرق کوئی نہیں پڑا. ہم راج کریں گے, ہم لیں گے اور انشاءاللہ پاکستان بنائیں گے. تو یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں, اور خاص کر کے آج کل جو ہمارے کچھ لکھنے والے کرتے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہے یہ تھوڑی چھوٹی سوچوں کی باتیں ہیں. حالانکہ اس نے
ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے ہاسپٹلز کے فنڈز جو ہیں وہ ڈالے اور وہ پراپرٹی میں ڈالے، جو کہ اس کو رائٹ نہیں ہے۔ وہ جو فنڈز ہیں وہ ان کو ایک پالیسی کے تھرو، ایک جذبے کے تھرو لوگ دیتے ہیں، ان کو کوئی ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے اس کو فردر بزنس میں یوز کرنے۔ میں نے 14 سال جیل میں کیا کیا؟ میں نے اپنے کو سیلف ایجوکیٹ کیا، میں نے کتابیں پڑھی، میں نے اپنے انر سیلف کو ایجوکیٹ کیا، میں نے آؤٹر سیلف کو ایجوکیٹ کیا۔ ایسے تو نہیں کہ 70 سال سے کسی نے نہیں سوچا کہ ایک آل ویدر روڈ ہونا چاہیے جو چائنا پہنچے، اور وہ چائنا پہنچے اور وہ عطا آباد لیک کو سنبھالے۔ عطا آباد لیک اگر پھٹ جاتی تو پورا ہی ایریا حسن ابدال تک اور پتہ نہیں کہاں تک وہ ڈراؤن ہو جاتا۔ تو اس راستے نے نہیں صرف ان کو سنبھالا، وہ میں نے $500 ملین کی گرانٹ لایا چائنا سے، نہ لون تھا اور نہ کسی کی بات تھی۔ چائنیز پرائم منسٹر نے مجھے $500 ملین کا بسم اللہ آپ بنائے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، بن جائے۔ کون بنائے؟ اس لیے کہ میرے کچھ آئیڈیاز اور تھے۔ تب تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ میں گوادر پورٹ کا کیا کر رہا ہوں۔ ایک چیف صاحب نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا، اب میں تو اس کو اپروچ بھی کرتا تھا تو غلط تھا، اور نہ اپروچ کرتا تھا تو بھی غلط تھا۔ میں تو شکل سے ان کو برا لگتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ میں نے اپنے فارن سیکرٹری کو کہا کہ یار ڈپٹی ٹو بی چیف جو ہیں ان سے آپ جا کے، وہ ملتان کے تھے، آپ بات کریں، انہیں کہیں کہ یہ اسٹے آرڈر خالی کر دیں۔ دس از ناٹ فار می، فار یو، فار پاکستان، فار اینی بڈی، بٹ اٹ از اے نیشنل کاز۔ تو ان نے اس سے بات کی۔ کبھی کبھی ہر انسان سے اچھا کام ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی آصف علی زرداری کی تاریخی تقریر، تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک نئے احتجاج کی طرف بڑھنے جا رہی ہے، اور یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کے صاحبزادے بھی پاکستان آئیں گے اور اس احتجاج میں شرکت کریں گے۔ اور دوسری جانب حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ صدر کو تبدیل کیا جائے۔ اس متعلق بہت سارے صحافی خبر دے چکے ہیں، تاہم ابھی تک اس پر کوئی آفیشیل کنفرمیشن سامنے نہیں آئی۔